نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورۃ النساء مکمل کر لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس کا ریویو کریں گے، اس کی ریویژن کریں گے، خلاصہ دوسرے لفظوں میں اس کا دیکھیں گے اور عمل کے پوائنٹس جو ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے اس میں سے اخذ کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں خواتین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے جو وراثتی حقوق تھے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے حقوق کا بھی تحفظ اس صورت میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خاندانی قوانین ہمیں ملیں گے۔ اس سورۃ النساء میں خاندانی قوانین ہمیں ملے تھے جس میں ہم نے نکاح اور طلاق کے قوانین پڑھے، پھر ہم نے معتدد شادیوں کی اجازت اور اس کی شرائط پڑھیں، حق مہر کی ادائیگی کا حکم پڑھا۔ ہم لوگوں نے کچھ اس صورت میں وراثتی قوانین بھی دیکھے۔ وراثت کی تقسیم کے جو اصول تھے ہم نے وہ دیکھے۔ مزید ہم نے سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے کچھ اصول دیکھے تھے۔ والدین، بچوں، بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے وراثتی حصے دیکھے تھے۔ کلالہ کے حصے جو تھے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے۔ کلالہ وہ شخص تھا جس کے نہ والدین ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہے، اس کی وراثت کی کیا تقسیم ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے معاشرتی انصاف کے کچھ تقاضے دیکھے کہ یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ معاشرتی کمزوریوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں جس طرح غلام ہو گئے، مستحقین کی مدد کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور جھوٹے گواہوں سے بچنے کا حکم بھی ہمیں اس سورۃ سے ملا تھا۔ پھر ہم نے کچھ عبادات اور ایمان کے کچھ تقاضے پڑھے تھے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کرتے ہیں، منافقین اور ان کے عمل کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور دفاع کے اوپر کچھ ہمیں قوانین بتائے تھے۔ مسلمانوں کو جہاد کے اصول اور ضوابط سکھائے گئے ہیں۔ جنگ میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو دفاعی تیاری کے لیے ہر وقت تیار رہو، دشمنوں سے محتاط رہنے کی نصیحت کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ النساء میں معاشرتی تعلقات پہ بھی بات کی گئی ہے۔ معاشرتی تعلقات جو ہے وہ انصاف اور مساوات پر مبنی ہونے چاہیے۔ مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد ہونا چاہیے، جیسے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور مسافروں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ اہل کتاب کی سرکشیاں جن میں یہود کی سرکشیاں ہم نے دیکھی تھی، نصارہ کی سرکشیاں دیکھی تھیں، ان کے غلط عقائد کی جو تردید کی ہے ہم نے وہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کہنی ہے، چاہے مخالفت میں تمہارے والدین، قرابت دار اور رشتہ دار بہت نزدیک والے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلقین کی تھی کہ گناہوں سے بچنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی تھی۔ کبیرہ گناہوں سے خاص طور پہ بچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی دلائی گئی ہے اس صورت میں۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبروں کی تعلیمات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف پیغمبروں کی جو ہے وہ مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ ہمارے لیے وہ واقعات جو ہیں وہ نشان عبرت ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا۔ نیسی کی سورۃ النساء مسلمانوں کو ایک نہایت ہی منظم اور منصفانہ اور متوازن معاشرتی نظام کے قیام کی ہدایت دیتی ہے، جہاں پہ ہر فرد کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے جو عمل کے پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے نکلتے ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی خواتین کے حقوق کی، تو ہمارے لیے یہ عمل کا پوائنٹ اس میں نکلتا ہے کہ خواتین کے حقوق، ان کا وراثتی حقوق، یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں خاندانی معاملات میں کیا سبق ملتا ہے کہ نکاح اور طلاق کے قوانین کی جو ہے وہ پاسداری ہونی چاہیے، آج کل جو کہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں۔ معتدل شادیوں کی جو شرائط ہیں کہ اگر تم انصاف کر سکو گے تو ان معتدل شادیوں کی طرف جاؤ۔ مزید ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مہر کی ادائیگی جو ہے وہ حسن سلوک سے ہونی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے لیے وراثت کی تقسیم کے کچھ قوانین ہیں، اس میں ہمارے لیے عمل کے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ ہر کسی کو حقوق جو ہیں وہ ان کے ملنے چاہیے، اور ان کے حقوق پامال کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ یتیموں کے حقوق ہوں، معاشرے میں جو کمزور افراد ہیں ان کے حقوق ہوں، غلام ہوں، یتیم ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، کلالہ ہوں، ان سب کے حقوق پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے۔ اس کے بعد جہاد کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمارے لیے عمل کے پوائنٹس کیا نکلتے ہیں کہ ایک تو ہم اگر خود جہاد نہیں کر سکتے تو ہمیں فل سپورٹ اپنی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کی دفاعی تیاری میں مدد کر سکتے ہیں، ہم دشمنوں سے محتاط رہنے کی انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جو وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جہاد کی طرف ہم رغبت بھی دلا سکتے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ ان کی تردید بھی کرنی ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھنا ہے کہ ان پر اعتماد تو بالکل نہیں کرنا، لیکن ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور اسلام کی طرف ان کی رغبت دلانی ہے۔ دوسرے جو معاشرتی تعلقات میں ہمارے لیے اس میں عمل کے پوائنٹس ہیں وہ یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں انصاف کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ، اور آپس میں پڑوسی ہوں چاہے رشتہ دار ہوں مسافر ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر گناہوں اور ان سے جو توبہ کی بات ہے اس میں ہمارے لیے عمل کے پوائنٹس ہیں کہ گناہوں پر اکڑنا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً سے پہلے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے، پلٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ پھر ہم لوگوں نے جو پیغمبروں کی تعلیمات سے سبق اخذ کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ پیغمبروں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنا ہے، کس طرح سے ان کے حالات تھے، کس طرح سے انہوں نے مظاہرہ کیا صبر و استقلال کا، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کیا۔ تو یہ سب جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایسا ایگزامپل ہیں، ایک آئیکن ہے جن کو دیکھ کر ہم سبق لے سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کے جیسے رویوں کو جو وہ شامل کر سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنے کا تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات سے ہم جو وہ لائے ہیں اور جو انہوں نے زندگی جس طرح سے گزاری ہے، جن حالات میں گزاری ہے، جو دعائیں انہوں نے اللہ سے مانگی ہیں، ان سب سے ہم سبق لیں اور ان سب کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں۔ وہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو، ہماری سورہ النساء الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے مین پوائنٹس دیکھے، ایک دفعہ ہم نے شارٹلی ریویو کیا پوری سورہ میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، اور ہم نے عمل کے پوائنٹس بھی اخذ کیے۔ اب ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عمل کے پوائنٹس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی زندگیوں میں ہمیں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ تو لیا ہے ہم نے، عمل کے پوائنٹس بھی اخذ کر لیے ہیں، اب اپنی زندگیوں میں ہمیں کب رائج کرنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں انگلش میں پروورب، the time is now، ابھی ہے ہمارے پاس وقت، کل کسی نے نہیں دیکھی، اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان پوائنٹس کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا ہے، اپنے معاملات زندگی قرآن پاک کے اکارڈنگ جو ہیں وہ مولڈ کرنے ہیں، استوار کرنا ہے اپنی زندگی
زندگی کو اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اپنی طرف اپنی جناب سے ایسی ہدایت، ایسی رہنمائی عطا فرمائے کہ ہم پھر کبھی بھی بھٹکنے نہ پائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔